السلام علیکم 7 RY میں یاسمین خان اور آج 17 جولائی 2026۔ تو ناظرین اسپیشل نیوز کو شروع کر رہے ہیں جس میں کہ پھر وہی ٹاپک آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان۔ تو ناظرین مولانا فضل الرحمان کا جو کہ آج کل ایک ڈرامہ کہہ لیں یا وہ کیا کنٹریز کے ساتھ اس قدر سنسیئر ہو گئے ہیں، عوام کے ساتھ اس طرح سنسیئر ہو گئے ہیں، یا ان کو کوئی سیٹ چاہیے اور ناظرین یا ان کو کچھ اور بھی وزارتیں چاہیے، یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ صدارت کی سیٹ چاہیے، یا ان کو کسی نے لانچ کیا ہوا ہے اور کس مقصد کے لیے کیا ہوا ہے۔ ناظرین یہ ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی کے جو حالات ہیں وہ اس کے مطابق یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ فی الحال ڈٹ گئے ہیں۔ اب ناظرین کیا وہ اتنے جرت مند ہیں کہ ڈٹ گئے ہیں پاکستان آرمی کے سامنے، پاکستانی جرنیل کے سامنے؟ تو پہلے ان کے یہ آپ کلپ ہیں، میں آپ کو ایک دو کلپ اس میں دکھانے لگی ہوں اور سنانے لگی ہوں کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ سنیں، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز اجتماع میں میڈیا کے سامنے تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تمہارے اندر جرت ہے نا؟ میرے قائد کو گرفتار کر کے دکھاؤ۔ میرے قائد کی طرف جو انگلی بڑھے گی جمعیت کا یہ چیالے وہ انگلی کاٹیں گے، جو ہاتھ بڑھے گا وہ ہاتھ کاٹیں گے، جو قدم بڑھے گا وہ قدم کاٹیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو اگر تم نے ہاتھ لگایا، یہ پاکستان تمہارے لیے ہم ہاتھ کا پگولا بنا دیں گے۔ مولانا جیل جائیں بتایا ہم نے 1971 کا ہمارے فوج کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ سن 1965 میں ہماری فوج اس لیے سرخرو ہوئی کہ اس کے پشت پر پاکستانی قوم تھی، اور سن 1971 میں ہماری فوج اس لیے رسوا ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی۔ ماضی کے یہ دو بڑے تجربات، حق یہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت اس تاریخ سے سبق سیکھے کہ اگر قوم اس کے ساتھ ہے تو وہ سرخرو، اور اگر قوم سے اس کی جنگ ہے تو سوائے رسوائی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آج کی ان حالات میں ان کو سوچنا ہوگا کہ موجودہ حالات میں ان کا کردار اپنی قوم کی پشت پناہی میں دشمن سے لڑائی کا ہے، یا عالمی استعمار کی پشت پناہی میں ہماری فوج آج اپنی قوم کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے۔ تو سنو جنرل صاحب، مذہبی لوگ بڑے تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں، بڑے اعتدال کے لوگ ہیں، اور مسائل کا سیاسی حل چاہتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ ہم نے کیا، بتایا ہم نے۔ 1971 کا ہمارے فوج کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھے ہیں، اس سے آپ کو خود پتہ چل گیا کہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی جو کہ ٹیم ہے مولوی حضرات کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد واک کریں گے، احتجاج کریں گے، وہاں پر دھرنا دیں گے، وہاں بیٹھیں گے۔ تو ان کی کیا ڈیمانڈ ہے جو وہ منوانا چاہتے ہیں؟ آپ کبھی یہ تو سوچئے کہ ان کی بیسک ڈیمانڈ کیا ہے جو کہ وہ وہاں بیٹھ کے منوانا چاہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا ابھی تک مولانا فضل الرحمان کے لیے وہ اتنے الفاظات، بڑے الفاظات استعمال کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے، ناظرین تو ابھی تک ڈالا کیوں نہیں آیا؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ عام کوئی بندہ جائے وہاں ڈالا آ جاتا ہے، ایون کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کس طرح، کتنی بے دردی اور کتنی بدتمیزی کے ساتھ اریسٹ کیا گیا تھا باجوہ کے ٹائم میں۔ ناظرین پاکستان کا وہ پرائم منسٹر تھا، پڑھا لکھا لیڈر، سنسیئر سچا آدمی۔ اور ناظرین مولانا فضل الرحمان کے لیے میں یہ نہیں چاہتی کہ واقعی ڈالا بھیجے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر سب کے لیے، باقی لوگوں کے لیے ڈالے بھیج رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں ڈالا آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ اندر سے ان کی فیملی کی کسی عورت کو نہیں اٹھایا گیا؟ باقی پاکستان کی عوام کی عام عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے ناظرین، اور ابھی تک کتنی اندر ہے، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، ایون کہ لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بات آپ کو یاد دلائی تھی، اب پھر دلا رہی ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو جنرل عاصم منیر ہیں اور
زرداری ہے انہوں نے استثنا مانگا ہوا اور استثنا لیا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اسلام کے میں کسی بھی ملک ہو کوئی بھی ہو جہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پر کہیں پر بھی اللہ پاک نے کسی کو بھی استثنا نہیں دیا, ہمارے یعنی کہ صحابہ کرام کو بھی نہیں دیا اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہستیوں والوں کو بھی نہیں دیا استثنا. یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے اس کے باوجود 70 ٹائمز وہ استغفار کی تسبیح کیا کرتے تھے, یعنی کہ ان کے گناہ نہیں تھے اس کے باوجود بھی وہ کرتے تھے. انہوں نے تو اللہ سے کبھی استثنا نہیں مانگا تھا. ناظرین وہ بھی ڈیلی استغفار رب من کل ذنب وتوب الیہ کہ نبی پاک تسبیح کیا کرتے تھے. اور یہ پاکستان میں جنرل عاصم منیر اور زرداری نے استثنا لیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں ان کے اوپر یعنی کہ کوئی کبھی بھی کوئی قانون امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوگی, کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ تو حرام ہے ویسے ہی. اور ناظرین جو کہ ابھی مولانا فضل الرحمان والا کیس ہے اس کے اوپر ابھی تک کسی نے کیوں نہیں ہاتھ ڈالا. ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے, نہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اگر سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر سب کو ہی شامل کیا جائے, اگر نہیں تو باقی لوگوں کو بھی چھوڑا جائے. جو کہ تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان صاحب کو خام خواہ اندر بند کیا ہوا. اور ایون آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سخت ان کی اسپائنل کارڈ میں آج کل پین ہے, وہ 10 to 12 اسٹیپس وہ آگے چل نہیں پا رہی, لیکن ان کو ہاسپٹل نہیں بھیجا جا رہا, وہاں ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا. ان کے لیے علیحدہ قانون ہے, قانون تو ہے ہی نہیں ان لوگوں کے لیے. یہ صرف آپ کو چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں. ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بھی اسٹیپ اٹھائے اللہ کرے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو, اور وہ واقعی سنسیریٹی سے کام کرے تو پھر تو ان کا نام بڑا اونچے الفاظوں میں لیا جائے گا مولانا فضل الرحمان کا. اب دیکھتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں. تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7RY کے, اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.